اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس بابرکت رات کا جو لیلۃ القدر بھی ہے اور لیلۃ القدر کا جو اجلاس یہاں پر رکھا گیا ہے، میں اس اجلاس کو شروع کرنے کے لیے عزیر انس جو ایک معصوم بچہ ہے وہ آپ کے سامنے قرأت کلام پاک پیش کرے گا۔ میں اسے دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد العمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین مسجد، دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور میری اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام اس بات سے واقف ہیں کہ مسجد حشمت اہل حدیث بس و کلیان میں جب سے اس کا افتتاح ہوا ہے تاخیراتوں کا اہتمام رکھا گیا ہے، اسی کے سلسلے میں اس سال بھی ان تاخیراتوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پچھلے 3 راتیں جو ہم نے گزاری ہیں، اگر اس میں لیلۃ القدر گزر چکی ہے تو اللہ ہم تمام لوگ جو حاضرین ہیں اور جو بھی مسلمان ہیں ان تمام کو اس رات کی فضیلت سے اور اس رات کی مغفرت سے نوازے۔ آج کی رات یا اس کے آنے والی رات اگر اس رات میں ہے تو ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ان راتوں میں قائم رکھیں۔ دوسرا یہ کہ شیخ محترم ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ میں کچھ تمہیدی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ مسجد حشمت اہل حدیث میں ہر سال کی طرح امسال بھی فطرے کا نظم رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، جو لوگ بھی فطرہ دینے والے ہیں ضروری ہے کہ فطرہ دیا جائے۔ اس لیے ہمارے سابق نائب صدر دستگیر صاحب کے پاس اپنے فطرے کی رقم جمع کریں، یا واجد اللہ بخاری صاحب جو سابق امیر ہیں ان کے پاس فطرے کی رقم جمع کریں۔ فی ممبر 120 روپے فطرے کے رکھا گیا ہے اور فطرہ دینا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہر فرد کا، یہاں تک کہ اگر آپ کی کفالت میں کوئی غلام ہے، کوئی نوکر ہے تو اس کا بھی آپ فطرہ ادا کریں۔ فطرہ آپ کے روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئے ہیں، لغویات ہوئے ہیں، اس کو پاک کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام کو اس فطرے کی رقم ادا کرنے کی توفیق دے۔ آج 27ویں شب ہے
اور ہمارے درمیان عبدالرؤف جامعی جو گلبرگے سے تشریف لا چکے ہیں، میں بلا تاخیر انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مفید اور بہترین قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے مفید مشوروں سے اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ شیخ عبدالرؤف جامعی صاحب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ و حاجہ کے بعد ہر قسم کی تعریف، تمہید، بڑائی، کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا اور سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا اور تمام کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ بالفاظ دیگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام کی ذات گرامی پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انگنت کروڑہا درود و سلام کا نزول ہو یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم عزیزان گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے اندر اس آخری عشرے میں
لیلۃ القدر کی یہ چوتھی رات ہمیں میسر فرمائی۔ جیسے کہ صدر محترم نے کہا کہ اگر یہ رات گزر چکی ہے تو بار الہ ہماری مغفرت فرما، ہم سے جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو دور فرما، اگر باقی ہے تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں تو معاف فرما۔ محترم حاضرین، آج میری اور آپ کی حالت یا امت مسلمہ کے بیشتر افراد کی حالت یہ ہو چکی ہے، ہم لیلۃ القدر ہو یا کوئی بیان ہو یا کوئی جلسہ ہو، اس کو عملی طور پر منانے کی بہت کم کوشش کرتے ہیں، رسمی طور پر ادا کرنے کی کوشش زیادہ ہوتی ہے۔ یہی نقصان ہے ہمارا آج کا۔ ہم جب کسی محفل میں بیٹھیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں بیٹھیں تو ایک ایک بات کو غور سے سنیں، جو جو چیزیں ہمارے لائق ہوں اس کو اپنانے کی کوشش کریں، تب میرا کہنا آپ کا سننا اسی وقت فائدہ ہوگا، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ رسمی طور پر کوئی آئیں گے، بولیں گے اور چلے جائیں گے، واہ واہ ہوگی کہ بہت بہترین بولے، بہت اچھا بولے، لیکن اچھا سننے اور اچھا بولنے کا فائدہ میری اور آپ کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوا ہے، مجھے اور آپ کو اس کا جائزہ لینا ہے، تب کہیں جا کر کے میری اور آپ کی زندگی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہوگی۔ جیسے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات سنتے تو فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش وہ کرتے، یا ارادے ظاہر کرتے کہ اب میں اتنا ہی کروں گا، اس سے زیادہ نہ کروں گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر 3 اصحاب آتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات کی مصروفیات کیا ہیں؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ دن اور رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک الہ کی طرف بلاتے ہیں، اور رات جب ہوتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حصے میں آرام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رات کے آخری حصے میں رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر کے رکوع اور قیام سجود کر کے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ سے جو بھی طلب کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ اصحاب کہتے ہیں کہ نبی ہونے کی بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، تو ہم اور آپ، ہم تو ایک امتی ہیں۔ تو وہ لوگ ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ میں اب اپنی زندگی میں سال بھر روزے رکھوں گا، ایک کہتے ہیں کہ اب میں اپنی زندگی میں کبھی اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، ایک اور کہتے ہیں کہ اب میں کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، صرف اور صرف اللہ کے نبی کی خدمت میں رہوں گا۔ جب یہ بات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کہتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھ سے بھی زیادہ عمل کرنے والے ہو سکتے ہو؟ کیا تم مجھے نہیں دیکھتے ہو کہ میں کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی چھوڑتا ہوں؟ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں ان کو میں کبھی رکھتا بھی ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں۔ کیا تم مجھے نہیں دیکھتے ہو کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور نماز کے بعد لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، جو کچھ بھی مسائل ان کے ہوتے ہیں ان مسائل کو ان کے سن کر کے ان مسئلوں کا حل انہیں بتاتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔
اور پھر اس کے بعد اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، ان کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اللہ کی توفیق کے مطابق جو کچھ ہو سکتا ہے فوراً عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کو لے چلوں۔ ایک اعرابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاؤں، اللہ پر ایمان لاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل معاف ہو جائیں گے، شرط ہے کہ تم اللہ کو ایک جانتے ہوئے اور مجھے اللہ کا نبی مانتے ہوئے اگر تم ایمان لاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اعرابی پوچھتا ہے کہ مجھے ایمان لانے کے بعد کیا چیزیں کرنا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری باتیں بتائی۔ میرا اور آپ کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے، چاہے وہ ہماری خواتین ہوں چاہے وہ ہمارے مرد ہوں، جتنا سنیں اس پر عمل کریں۔ یہ نہ کہ علماء کو تنگ کرتے ہوئے طرح طرح کے سوالات کر کے ان کو گھیرنے کی کوشش کریں۔ آج کل الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگ ایک چیز کو پڑھ لیتے ہیں اور دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی ایک کو حقیقی سمجھ کر کے لوگوں سے بحث اور مباحثے کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر علماء کے سامنے بیٹھے ہوئے، بغیر علماء کے سامنے بات کیے ہوئے وہ خود کو اپنے آپ کو عالم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اسلاف کا طریقہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو اس دور کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جب ان کے سامنے سوالات کی بوچھاڑ ہوتی تو یہ کہتے ہیں لا ادری لا ادری لا ادری۔ ایسے ایک نہیں بلکہ 18 سوالوں پر انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ آج ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے کہ کسی کے سوال کرنے، اگر کوئی علماء کے ساتھ بیٹھا ہو، ایک آدمی آ کر کے سوال کرے یا ایک دوست سوال کرے، گرچہ کہ سوال بہت ہی معمولی کیوں نہ ہو، اگر وہ سوال کرے تو عالم کے بولنے سے پہلے کچھ احباب اس کو جواب دے دیتے ہیں۔ یہ علماء کی ناقدری ہے، اہل علم کی ناقدری ہے۔ اس ناقدری سے بھی مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ کوئی بات ہمیں نہیں معلوم ہے، ہاتھ اٹھا لیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم نہ معلوم رکھتے ہوئے کچھ ادھر ادھر کی باتیں ملا کر کے اس کے سامنے بیان کر دیا اور اس پر وہ عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر میرے اور آپ کے لیے وہ گلے کا پھندا بنے گا۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو منوانے کے لیے منہج سلف سے ہٹ کر کے اسے عقلی طور پر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام منطقی طور پر نازل نہیں کیا گیا، عقلی طور پر نہیں نازل کیا گیا، بلکہ اسلام انسان کی سوچ اور فطرت کے مطابق اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسانیت کے خلاف۔ مثال کے طور پر آئیے، آدمی مسح کرتا ہے، اگر ساکس پہنا ہے، موزے پہنا ہے، جرابیں پہنا ہے تو جرابوں پر یا ساکس پر یا مسح کرنا ہو تو کیسے کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کیا بتلایا کہ پانی کے چھینٹے ہاتھ سے لے اور ہاتھ کو اوپر سے پھیرے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ گندگی اوپر نہیں نیچے لگتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نیچے نہیں بلکہ اوپر پھیرا جائے۔ تو یہ ہے اسلام کی فطرت، اس کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال میں یہی کہنا چاہوں گا
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو سنتے اور فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے. وہ اعرابی بھی سوال کرتا ہے کہ میں آپ پر اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مجھے کیا کرنا ہے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں بتائی، پہاڑ جیسی باتیں اس کے سامنے نہیں رکھے، 2 گھنٹے لے کر کے اس کا سر نہیں کھپائے، بلکہ اس سے کہا کہ جب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر یعنی مجھ پر ایمان لائے ہو تو اب تمہاری زندگی میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز ادا کر لیں. اس کے بعد اگر تمہاری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، تم صحت و عافیت کے ساتھ ہو، اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہو تو تم پورے مہینے کے روزے رکھ لیں. پھر اس نے کہا کہ پھر کیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ تمہیں مال دے، اتنا مال دے کہ وہ مال کی قیمت 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے، 1 سال تک تمہارے پاس رہتا ہے، 1 سال تک اتنی قیمت کو یا اتنی میعاد کو یعنی اتنی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہو، تو ایسی صورت میں تم زکوٰۃ نکالو گے؟ تو اس نے کہا کہ زکوٰۃ کتنا نکالوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2.5% یعنی 2.5. اگر انسان کے پاس 100 روپے ہے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، آپ حساب جوڑ لیں، 100 روپے ہے تو اس میں زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ 2.5 روپیہ. 2.5 روپیہ. ایسے ہی 1000 پر جوڑ لیں، لاکھ پر جوڑ لیں، کروڑ پر جوڑ لیں یا ارب پر جوڑ لیں. جتنی اللہ نے دولت دی ہے، سال میں 1 مرتبہ بیٹھے. اب کچھ لوگوں کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا رمضان مبارک ہی میں زکوٰۃ فرض ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. رمضان کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ رمضان المبارک کے اندر ثواب کی مقدار کو بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب کی مقدار کو بڑھا دیا جاتا ہے. اگر مثال کے طور پر رمضان اور غیر رمضان کا فرق یہ ہے، آدمی اگر رمضان میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا 7 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. غیر رمضان میں اگر آدمی نیکی کر لیتا ہے تو اس کو 7 گنا بڑھا کر کے دیا جاتا ہے. اگر مثال کے طور پر کسی نے 10 روپیہ خرچ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 بھی دے سکتا ہے، 70 بھی دے سکتا ہے یا 7 روپیہ بھی دے سکتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، مرضی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی، تمہاری ضروریات کے ختم ہونے کے بعد بھی تمہارے پاس مال اتنا بچتا ہے کہ تم جس جگہ رہتے ہو اس جگہ سے لے کر کے مکۃ المکرمہ تک جانے کی اگر تمہاری طاقت ہے، تمہارے واپس پلٹنے تک تمہارے گھر والے سکون اور اطمینان کے ساتھ کھا پی کر کے رہ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں تمہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا تم پر فرض. اب یہ 5 چیزوں کو اگر بیان کیا جائے تو بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وصوم رمضان وایتاء الزکاۃ والحج. یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی گئی. تو اس آدمی نے، اس اعرابی نے، وہ صحابی ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس سے جب اٹھ کر کے اپنے علاقے میں جاؤں گا، اللہ کی قسم اس کے اندر کسی بھی قسم کی زیادتی کروں گا، نہ کسی قسم کی کمی کروں گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس آدمی کے بارے میں؟ کہا کہ اگر کسی کو جنتی دنیا میں دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو. اگر یہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے، یہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے، تو یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا، یہ اطاعت اور فرمانبرداری تھی صحابہ کے اندر. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں رسمی طور پر کر رہے ہیں یا ریا کے طور پر کر رہے ہیں یا پھر نمود کے طور پر کر رہے ہیں. دکھلاوا ایک الگ چیز ہے،
نمود کس کو کہا جاتا ہے؟ نمود یہ کہ اس کی تعریف کی جائے، لوگ کہیں کہ ارے بھائی تم نے بہت اچھا انتظام کیا، تم نے بہت صحیح کام کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ آج کل لوگ جھوٹی تعریفوں پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی آ کر کے تمہارے منہ پر تعریف کرے تو اس کے منہ پر مٹی دے کر کے مارو۔ تو اگر کسی کو تعریف کرنا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے حق میں خیر کی دعا کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، نہ کہ اس کے سامنے جا کر کے اس کی تعریف کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی تعریف کے بعد یا میری تعریف کے بعد اس کے اندر کبر آ جائے، تکبر آ جائے، اس کے عمل کو تباہ اور برباد کرے۔ ایک مومن کا شیوا یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو اچھالے یا اس کے اندر کسی قسم کے نقص کو ٹھکا دے۔ اگر ہم نے جھوٹی تعریف کیا تو وہ آدمی کمزوری میں آ گیا، حد سے زیادہ خود اعتمادی میں آ گیا، یہ سمجھ بیٹھا کہ میرے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ نہ سمجھے، حقیقی معنی میں اس سمجھ کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ ہمارے علاوہ کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق اگر نہیں ہے تو ہم زیرو ہیں۔ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے تو ہمارے نمبر بڑھیں گے۔ اللہ کی توفیق کے بعد ہی یہ تمام چیزیں ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین کی بھلائی کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں جمع کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس سننے کو قبول فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت ہی اچھی باتیں لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ بہت دنوں سے تمنا تھی کہ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں۔ جمعہ کا مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی بات تفصیلاً نہیں رکھی جا سکتی ہے، اس لیے میری خواہش یہ تھی کہ میں آج پوری تفصیل سے نہ صحیح اختصار کے ساتھ باتیں ایسی رکھوں تاکہ سمجھ میں آ جائیں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میرے جانے کے بعد لوگ میری واہ واہ کریں یا نہ کریں، مجھے بس یہی میرا مقصد ہے کہ میری باتیں اگر کسی کے دل اور دماغ میں اتر جاتی ہیں، اس کے بعد وہ عملی طور پر ان باتوں کو یا ان میں سے ایک بات کو بھی اپنی زندگی میں لا لیتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے ذلت اور رسوائی سے بچا دے۔ زندگی گزارنا ہے، ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، زندگی کو گزارنا ہے۔ کیسے گزاریں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ڈسپلین کے ساتھ اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو مینٹین کریں۔ اب مینٹین کیسے کرنا ہے؟ کیا ہائی فائی لیول پر مینٹین کرنا ہے یا میڈیم طور پر مینٹین کرنا ہے یا پھر لو طور پر مینٹین کرنا ہے؟ قرآن مجید سے اگر ہم پوچھیں گے تو قرآن مجید ہمیں ہر بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے اور ہر بات کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شک اور شبے کی گنجائش اس کے اندر نکالتا ہے تو وہ مکمل طور پر مومن نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث پر عمل کر لیا جائے کافی ہے، نہیں میرے بھائیو، قرآن اور سنت دونوں کو پکڑ کر کے رکھنا ہے۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے کہے تھے، فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، میں جا رہا ہوں لیکن جاتے جاتے تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ کسی بھی معاملے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات قرآن مجید کو اٹھانا پڑے گا، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیجتے اور بھیجتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں، معاذ یمن تم جا رہے ہو، یمن اہل کتاب کا حصہ ہے، یمن کے اندر اہل کتاب رہتے ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور
نازل کی گئی تھی، وہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو لوگوں کو کس بات کی طرف بلاؤ گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف بلاؤں گا، اللہ کی کتاب کی طرف بلاؤں گا، اللہ کی طرف بلاؤں گا۔ حضرت معاذ بن جبل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ سے تمہیں کوئی بات نہ ملے تو تب کیا کرو؟ حضرت معاذ بن جبل نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری کم علمی کے وجہ سے میں قرآن کے اندر وہ مسئلے کو نہیں ڈھونڈ پاؤں تو میں رجوع کروں گا آپ کی باتوں کی طرف، یعنی اطاعت رسول کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، پھر منہج بیان کر رہا ہوں میرے بھائیوں، منہج دیکھیے صحابہ کا منہج، صحابہ نے منہج کو کیسے سمجھا تھا، منہج کو سمجھیے، منہج کو اپنائیے، انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہماری دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ پھر کہا کہ اگر تم اطاعت رسول میں بھی وہ بات نہیں پاؤ، یعنی میں نے میری طرف سے وہ بات نہیں سنی ہو تو کیا کرو؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا، یمن کے اندر رہنے والے تمام اہل علم کو جمع کروں گا، ان کی رائے لوں گا، اس کے بعد کسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ منہج آج ہمیں کوئی بات نہیں ملتی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول میں، اگر ہماری سمجھ کے مطابق نہیں ملتی ہے تو ہمیں رجوع کس کی طرف ہونا ہے؟ مفتی گوگل کی طرف نہیں، بلکہ علماء کی طرف رجوع ہونا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو میں اپنی لفاظی کو جھاڑنے کے لیے یا اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے الٹا سیدھا جواب نہیں دوں گا، بلکہ صاف اور صریح طور پر کہوں گا کہ میرے علم کے مطابق مجھے اتنا معلوم ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو آپ میں سے کسی کا کانٹیکٹ نمبر ہے دے دیں، میں علماء سے اس کی رہنمائی کر کے آپ تک مسئلے کو بیان کروں۔ بات واضح ہے اور بات صاف ہے، اتنی باتیں مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اب آئیے، زندگی گزارنا ہے، مجھے بھی گزارنا ہے اور آپ کو بھی گزارنا ہے جب تک کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی۔ اب ایک بہترین زندگی گزارنا ہے، اچھی زندگی گزارنا ہے اور بہترین زندگی گزارنا ہے۔ بہترین زندگی کیا ہے؟ بلڈنگیں بنوانا، گاڑیاں خریدنا، اپنے آپ کو VIP لوگوں میں شمار کرنا، یا اپنے آپ کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کرنا، یہ حقیقی معنی میں کامیاب زندگی نہیں ہے۔ کامیاب زندگی وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق گزاری جائے۔ اب پہلی بات، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کا انتخاب میں نے آپ کے سامنے کیا وہ یہ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ دیکھیے اسلام کی گفتگو کا آغاز کس بات سے ہوا؟ اسلام سب سے زیادہ کس بات پر زور دے رہا؟ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، اپنے ہم مذہب ہو یا غیر مذہب کے لوگ ہوں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ کہا اللہ نے، لوگوں سے جب ملو، یا نہیں کہا کہ وَقُولُوا آمَنُوا نہیں کہا، ایمان والوں سے جب ملو تو یہ نہیں کہا، اسلام والوں سے ملو تو یہ نہیں کہا، بلکہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ کہا ہے۔ لِلنَّاسِ سے مراد دنیا کے تمام لوگ آ گئے، تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ آ گئے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب ان سے ملو تو بڑے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، بڑے ہی خوش اخلاقی کے ساتھ ملو۔ اب آئیے پیچھے چلتے ہیں۔ کامیابی اگر کامرانی کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں آگے نہیں جانا ہے بلکہ پیچھے جانا ہے۔ پیچھے کہاں تک جانا ہے؟ 1444 ہجری سے بھی آگے جانا ہے، نبی کی زندگی پر جانا ہے۔ نبی کی زندگی، نبی بنائے جانے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ محمد ابن عبداللہ کو کیسے پہچانتے؟ محمد الرسول اللہ بعد کی بات ہے، پہلے محمد ابن عبداللہ کو دیکھتے ہیں۔ محمد ابن عبداللہ کو لوگ کیسے پہچانتے تھے؟
محمد ابن عبداللہ کی پہچان کس طریقے سے لوگ کرتے تھے. کسی سے بھی اگر پوچھ لیا جائے کہ محمد ابن عبداللہ کیسے ہیں تو تمام کے تمام لوگ مکہ میں رہ رہے اس وقت کے بڑے بڑے رئیس لوگ، یہاں تک کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جتنے سرغنان دشمن اسلام تھے، یہ تمام کے تمام لوگ کہتے تھے محمد ابن عبداللہ بہترین صفت کا حامل آدمی. محمد ابن عبداللہ کے اندر کوئی بھی نقص نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی اس کو ناچ گانے والی محفلوں میں نہیں دیکھا. ہم نے کبھی بھی محمد ابن عبداللہ کو ہنسی مذاق کے ساتھ لوگوں کا استہزاء کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے محمد ابن عبداللہ کو کبھی لوگوں کے سامنے جھوٹی باتیں بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی محمد ابن عبداللہ کو ایک دوسرے کا حق مارتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی محمد ابن عبداللہ کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا. جتنی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ان تمام باتوں کا جائزہ لیں. کیا ہماری زندگی کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم کو عمل کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بہترین ہو. نبی بننے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سال میں نبوت دی؟ کتنے سال کے بعد نبی بنائے گئے؟ پیدائش کے 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. نبی بنانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو خطبہ دیا وہ کہاں پر کھڑے ہو کر کے دیا؟ صفا کی پہاڑی پر. صفا کی پہاڑی پر آپ، اللہ مبارک کرے آپ لوگوں کو سفر مکۃ المکرمہ کا. آج اس پہاڑ پر چڑھنے نہیں دیا جاتا ہے. سن 2000 کے اندر یا 1999 کے اندر جب سعودیہ ہم گئے تھے تو اس وقت الحمدللہ اس پہاڑ پر چڑھنے کا موقع ملتا تھا. لیکن آج لوگوں کے جمع غفیر کو دیکھ کر کے، لوگوں کی دھکم پھیل کو دیکھ کر کے، وہاں کی مملکت نے، وہاں کی انتظامیہ نے اس کو ایک گلاس لگا دی ہے تاکہ کوئی وہاں نہ چڑھے اور کسی قسم کا نقصان نہ ہو. لیکن اس کی حیت کو برقرار رکھیں، اس کی شناخت کو برقرار رکھیں، اس کے نشان کو برقرار رکھیں. آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اپنے سیدھے بائیں طرف دیکھیں گے تو آپ کو بالکل سامنے کعبۃ اللہ نظر آئے. یا آپ دائیں بائیں جیسے بھی گھومیں گے تو آپ نظر اگر تھوڑا سا بھی رائٹ سائڈ میں کریں گے، دائیں جانب کریں گے تو آپ کو کعبۃ اللہ نظر آئے گا، اور سیدھے وہ بھی مقام ابراہیم نظر آئے گا، حجر اسود نظر آئے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہیں، اور اس وقت مکہ کی آبادی کے لحاظ سے صفا کا پہاڑ بہت اونچا تھا، بہت اونچا تھا. اس پر اگر کوئی آدمی چڑھ جاتا تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے، کیا بات ہے یہ صفا کی پہاڑ پر کھڑا ہے، کیا کچھ بولنا چاہ رہا ہے ہم کو؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر دیکھتے ہیں مکہ کے لوگوں کے اندر پشیمانی شروع ہو جاتی ہے، چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ محمد ابن عبداللہ کیوں پہاڑ پر جائیں، کیوں پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں؟ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے محمد ابن عبداللہ پہاڑ پر گئے ہیں. چلو باتوں کو سنتے ہیں. اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں، اے مکہ والو آؤ، میری طرف آؤ. تمام کے تمام لوگ دوڑ کر کے آتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان تمام کے تمام دوڑ کر کے آتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے پوچھتے ہیں کہ اے مکہ والو، میں اگر تمہیں کوئی بات بتلاؤں تو کیا تم میری بات کو یقین کرو گے؟ کیا جواب تھا میرے بھائی اور دوستوں؟ بڑا پیارا جملہ مشرکین مکہ نے دیا تھا. آج یہی صفت مجھے اور آپ کو اپنانی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ذات سے فائدہ ہو تو اپنی زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں نے کہا
کہ اے محمد ابن عبداللہ تم اگر کوئی بھی بات ہمیں بول دو گے تو ہم تمہاری بات کا آنکھ بند کر کے یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے جب بھی تمہیں بولتے ہوئے دیکھا ہے تو سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، جب بھی ہم نے تم کو بولتے ہوئے پایا ہے تو سیدھی بات اور سچی بات بولتے ہوئے پایا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اچھی بات تھی، جن لوگوں نے ماننا تھا انہوں نے مان لیا، لیکن دشمن اسلام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دشمن تھا، شخصیت کا دشمن نہیں تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کا وہ دشمن تھا۔ آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں ہم کو کہ بھئی ہم کو تم سے کوئی پریشانی نہیں، لیکن تمہاری باتوں سے پریشانی، تمہاری دعوت سے پریشانی۔ دعوت کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ اس لیے دشمنان اسلام چڑھتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو اگر بہترین زندگی گزارنا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ جب ملیں گے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہے، خوشی اور عفو و درگزر کے ساتھ ملنا ہے۔ آئیے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کو آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں جب بھی تمہیں بات بولنے کا موقع آئے تو لوگوں کو بھلی بات کو، اچھی بات کو اور برائی سے روکو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے روکو۔ اب برائیوں سے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ برائیوں سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی برائی کی برائی کرے، نہ کہ برائی کرنے والی کی برائی کرے۔ غلطی جو ہو رہی ہے اس غلطی کی نشاندہی کرے، غلط کرنے والے کو غلط نہ کہے، سمجھایا جائے، بجھایا جائے، اسے بتایا جائے کہ جو تم غلطی کر رہے ہو اس غلطی کے نقصانات یہ ہیں، تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے اگر یہ کہیں کہ تم غلط ہو تو وہ پھر غلطی پر دوبارہ پھر غلطی کرے گا، یا پھر یہ بات ہے کہ وہ آپ کی بات ہی کو نہ سنے، آپ کی بات ہی کو نہ مانے۔ تو قرآن نے بیان کیا ہے اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اصلاح کا طریقہ قرآن جواب دے رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلاؤ تو یہ سب سے اچھی بات ہے، لیکن اچھا طریقہ بھی تمہارا ہونا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی تم لوگوں سے بات کرو تو بھلائی کی بات کرو اور برائیوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرو، اور حکم دو برائی سے رکنے کا اور اچھائی کے کرنے کا۔ اس کے بعد آگے اور کہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کا شعار بنا لو، تم اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، تم اپنی زندگی کا یہ طریقہ اپنا لو کہ لوگ غلطی کریں تو عفو و درگزر کے ساتھ کام لو، معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، خندہ پیشانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور پھر آگے کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، جیسے کہ حضرت لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ میرے بیٹے کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس کو حقیر نہ سمجھنا، اس کو حقیر نہ سمجھنا۔ اسی طریقے سے آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں سے جب ملو تو ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے ملو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آج ہم اور آپ کیسے مل رہے ہیں؟ اللہ رحم کرے ہماری عورتوں پر، وہ جب شوہروں سے ملتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم بیوی سے ملنے آئے یا کسی دشمن سے ملنے آئے۔ یہ حالت ہماری عورتوں کی۔ ہماری عورتیں بنیں گی، سنوریں گی، سجیں گی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، جبکہ شریعت کا اصول کیا ہے کہ عورتیں بنے، سنوریں، سجیں اپنے شوہر کے لیے۔ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو کیا کیا جائے؟ دھکے مار کر کے نکال دیا جائے، یا شوہر گھر میں داخل ہو تو شکایات کی انبار لے کر کے بیٹھے؟ آئیے جذبہ کیا ہوتا ہے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھتے ہیں۔
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے، پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے سہمے ہوئے غار حرا سے اتر کر کے آتے ہیں، حضرت عائشہ کی خدمت میں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں زمبلونی زمبلونی زمبلونی۔ حضرت خدیجہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے میں روک کر کے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں اتنا ہانپ رہے ہو، کیوں اتنا پریشان۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اطاعت اور فرمانبرداری کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ بستر کو بچھایا اور بڑے پیار اور سکون کے ساتھ ان پر چادر ڈال دی۔ کچھ دیر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے جا کر کے بیٹھتے ہیں کہ اے میرے شوہر کیا بات ہے، بتائیے کیوں پریشان ہیں، کس بات کو لے کر کے آپ پریشان ہیں، جبکہ میں آپ کی زندگی میں دیکھتی ہوں کہ آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے ہنسی اور خوشی سے مسکرا کر کے ملتے ہیں، ظالم کی بھی مدد کرتے ہیں اور مظلوم کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ظالم کی اس معنی میں مدد کرتے ہیں کہ تم ظلم سے باز آ جاؤ، اسے نصیحت کرتے ہیں، اور مظلوم کی دلاسائی کر کے اسے ثابت قدمی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے میرا اور آپ کا اور ہماری بہنوں کا کہ جب شوہر گھر میں آئے تو کوئی کیفیت بتلائے یا اس کے چہرے سے کوئی ٹینشن نظر آئے یا پریشانی نظر آئے تو اسے بیٹھنے دے آرام سے، اس کے بعد پانی جو پیش کرنا ہے جو کچھ بھی ہے پیش کریں، اس کے بعد ساری چیزیں پوچھیں۔ نہ ہمارے مرد حضرات گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہیں، نہ ہماری عورتیں سلام کا جواب دیتی ہیں۔ جب بغیر سلام کے ہم اور آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ شیطان کی ایک بہت بڑی ٹولی داخل ہو گئی۔ جس گھر کے اندر شیطان اپنی فوج کے ساتھ داخل ہو جائے وہ گھر کبھی سکون کا گھر نہیں بن سکتا۔ آج ہمیں شرم آتی ہے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہیں۔ ارے ہم عورتوں کو سلام کرنا، اللہ نے ہم کو مرد بنایا، اللہ نے حاکم بنایا، اور الرجال قوامون علی النساء، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر۔ میرے بھائی اور دوستو، حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ بے رخی کا اپنایا جائے یا عورتوں پر ظلم و ستم کیا جائے یا عورتوں کو کمزور اور حقیر سمجھا جائے، بلکہ حاکم اس معنی میں ہے کہ باہر کی ساری ذمہ داریوں کو نبھائے اور اپنے بردباری کے ساتھ گھر والوں کی اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے محترم حاضرین، کہنا یہی ہے، بہت لمبی بات میں اس کو لے چلا ہوں کہ سب سے پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ ایک اور بات بتاتے ہوئے دوسری پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی تمہیں بولنے کا موقع آئے تو کیا کرو، اچھی بات بولو، ورنہ خاموش رہو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، جب بولنے کا موقع ملے تو ایسے بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں کہ سامنے والا پک جاتا ہے یا چھڑ میں آ جاتا ہے۔ نہیں، بولنے کا موقع ملے تو اچھی بات بولو، نہیں بول سکتے اچھی بات تو کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کا دل مت توڑو، بلکہ خاموش رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں سے میں بار بار یہ کہوں گا اور ادباً اس بات کی گزارش کروں گا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ الحمدللہ درس کے اندر بھی آپ کے سامنے وہ بات آئی کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ سارا جسم اس زبان سے کہتا ہے کہ زبان تو ذرا سنبھل کر کے رہنا، تیرے بگڑنے سے سزا ہم کو ملتی ہے۔ آدمی زبان چلاتا ہے، نقصان جسم کو اٹھانا پڑتا ہے، ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں یا سر پھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر اور کئی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھے اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ آج لوگوں نے ایک
فلسفے کو اپنایا ہوا ہے. کیا ہے؟ ہر 10 میں سے 11واں آدمی یہ کرتا ہے کہ بھئی ہم NGOs بنائیں گے, ہم NGOs کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کریں گے. بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ, اللہ آپ کو ثابت قدمی دے. اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں کو جا کر کے مال اور دولت کو تقسیم کیا جائے, لوگوں کے گھر گھر تک جا کر کے کہیں کہ لوگوں اپنے اخلاق کو سدھارو, اپنے کیریکٹر کو سدھارو. ہماری کوئی بہن ایسی نہ ہو کہ جس کے کیریکٹر کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جائے, معاشرہ بدنام ہو جائے. کسی کے گھر کی بدنامی ہو تو ہم ہنسے نہیں بلکہ اپنی باری کا انتظار کریں. کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر کی بھی حالت یہی ہو, ہم شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کے لوگوں کے گھروں پر پتھر مار رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم محفوظ رہ سکیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اگر بہترین معاشرے کو تشکیل دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہم کو خوش اخلاقی کو اپنانا ہوگا. دوسری بات آئیے, دوسری بات غصے کو قابو میں کرنا ہوگا, غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی کے رنگ میں یا کشتی کے گراؤنڈ میں ایک دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ حقیقی معنی میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے. آج کتنے لوگ ہیں جو غصے کو قابو میں کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, جس کے اندر سے نہ میں بچا ہوں نہ آپ بچیں. غصہ جب آتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے. غصہ جب آئے تو اسلام نے طریقے بھی بتلائے. اللہ اکبر, اسلام سے رہنمائی حاصل کریں, حقیقی معنی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اصول کو اپنایا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جب آپ غصے کی حالت میں ہو, اگر کھڑے ہیں پہلے تو پانی پی لیں, اس کے بعد بھی غصہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھنے کے بعد بھی قابو میں نہیں ہو رہا ہے تو لیٹ جائیں, یہ تمہارے لیے بہتر. اور اگر یقین نہیں ہے تو کبھی غصہ آئے تو اس کو اپنی زندگی میں عمل کر کے دیکھ لیں, تب یقین ہو جائے گا کہ واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی پیاری بات ہے. تجربات کرنا ہے. ہم تجربات کس معاملے میں کرتے ہیں؟ دنیا کی چاندنی کو دیکھ کر کے دنیا کے اندر ہم تجربات کرنا چاہتے ہیں. اسلامی تعلیمات کو جب ابھی اللہ نے زندگی بہت دی ہے, جب بیساکھیاں ہاتھ میں آ جائیں گی, لاٹھیاں ہاتھ میں آ جائیں گی, تب تو مسجد کا واچ مین بننا ہی ہے ہم, کیونکہ گھر میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہوں. گھر میں بھی عورتیں کہیں گے کیا کٹ کٹ لگا کے بیٹھو, جاؤ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتے بیٹھو. زندگی بھر تانے دیتے رہے, جاؤ وہاں مسجد میں بیٹھو, کم سے کم اب تو اللہ نے توفیق دی ہے, اب تو معافی کرو. تو اس وقت آ کر کے ہم مجبور ہو کر کے, وہ بھی ہماری مجبوری ہے اس لیے کہ گھر والے ہم کو برداشت نہیں کر رہے ہیں, مسجد میں آ کر کے لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے. پھر یہاں مسجد کی انتظامیہ کو الگ ٹوکنا کہ یہ صحیح نہیں, وہ صحیح نہیں, یہ ایسی بات, وہ ایسی بات. تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں, غصے کو قابو میں کریں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. قرآن نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, جب غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول کریں اور لوگوں کو معاف کریں. معاف کس حد تک کیا جائے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاف کس حد تک کیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر تم حق پر ہو تب بھی اگر تم کسی کو معاف کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کا بہترین اجر تم کو دے گا. اگر تم اتنا برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. میں اختصار کے بعد دوسرے نہیں بلکہ تیسرے پوائنٹ پر آتا ہوں. دوسروں کے ساتھ احسان اور سلوک سے پیش آؤ. قرآن مجید سورہ قصص کی آیت نمبر 77 کو جب آپ کھولیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ, اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے, تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے, تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. اللہ نے ہمارے ساتھ کیا بھلائی کی ہے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے آنکھ دی, ہاتھ دیے, پیر دیے, ناک دیے, اور سارے کے سارے صحیح سلامت دیے. اگر اللہ کی مشیت کے بعد کہ کوئی آنکھ سے محروم ہے, کوئی ہاتھ سے محروم ہے, کوئی پیر سے محروم ہے, تو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے عقل سلیم دی ہے. اللہ نے عقل سلیم دی ہے.
عقل کے ساتھ عقل سلیم، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو اللہ نے دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر تم شکر گزاری نہیں کرو گے، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ لازیدنکم، مزید تمہیں اور دیا جائے گا۔ اگر تم شکر نہیں کرو گے، وَإِن كَفَرْتُمْ، شکوے شکایات کریں گے۔ آج اکثر لوگوں کا حال کیا ہے، خاص کر کے تجارتی پیشہ لوگوں کا حال کیا ہے؟ بھئی کیسے ہو؟ ارے کیا بولنا، مندی چل رہی ہے آج کل، بہت ساری پریشانیاں ہیں، مارکیٹ میں ٹینشن ہے، مارکیٹ میں جاؤ تو مارکیٹ میں ٹینشن، گھر میں آؤ تو گھر میں ٹینشن، کہیں بھی سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ ہم میں سے کئی بندے ملیں گے جو بہت کم ہوں گے یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے بہتر رکھا، ورنہ ہم میں سے ہر کوئی یہ کہے گا بہت ٹینشن ہے، بزنس کرنا آج کے دور کے اندر اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بزنس کی فکر مت کریں، آپ ثابت قدم رہیں، حلال پر رہیں، حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں، بینکوں سے لون لینے کی عادت کو چھوڑ دیں۔ انٹرسٹ جب نہیں آئے گا مال کے اندر، اللہ مال پاک اور صاف رکھے گا، تھوڑا رکھے گا لیکن سکون اور اطمینان رکھے گا۔ زیادہ کی لالچ میں آ کر کے بھئی فائنانسوں سے نہیں لیں گے، گورنمنٹ بینک سے لیں گے، اگر وہاں مار کھا گئے تو پھر حرام مال تمہارے اندر شامل ہو گیا تو پھر اس حرام مال سے اللہ سکون اور اطمینان نہیں دے گا، کیونکہ قرآن کا یہ واضح اعلان ہے، انما الصدقات، کہ صدقات اور خیرات مال کو بڑھاتے ہیں اور سود مال کو گھٹاتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت ہے، انما الصدقات، ایسی ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم صدقات اور خیرات کرو جس سے تمہارا مال بڑھے گا۔ مال کون سا بڑھے گا؟ جو حلال کا رہے گا، وہ حرام کا مال نہیں بڑھے گا، حرام کا نہیں بڑھے گا، گرچہ کہ حرام کا مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن وہ مجھے اور آپ کو آگ کی دلدل میں دھسائے جا رہا ہے۔ اور ربا کا بیان ہے، ربا کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا کہا کہ اگر سود مل جائے تو وہ سود مال کو گھٹاتا ہے بڑھاتا نہیں ہے۔ صدقات مال کو بڑھاتے ہیں اور سود مال کو گھٹاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بات یہ چلی تھی کہ وہ احسن کما احسن اللہ، اللہ نے اگر ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ بھلائی کیا ہے، اللہ نے اپنی توفیق سے مال اور دولت دی ہے، تو ہم اپنے ماتحتی میں رہنے والے غربا، مساکین، فقراء کا خیال کریں، ان کا حق ادا کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر اللہ نے کسی کو صدقات اور خیرات کرنے کی توفیق دی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تو نے مال بھی دیا اور صدقہ اور خیرات کی توفیق بھی دی، یہ تیرا شکر۔ ورنہ اگر ہاتھ روک لے اللہ تو پھر ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی بھی صدقہ اور خیرات دینے کے قابل نہیں گے۔ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چپلوں کو سینے والے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ آج کیا حال، آج کیا حال، آج کسی کو کہو کہ یہ صدقات اور خیرات ہے تو لے گا کوئی منہ پہ مارے گا، جاؤ صدقات اور خیرات کھانے والے دکھے کیا ہم تم کو، زکوٰۃ کھانے والے دکھے ہم تم کو؟ تو لوگ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملیں گے، دینے والے لے کر کے نکلیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس دور کے آنے سے پہلے اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں لگائے، اس کو جمع کر کے نہ بیٹھیں۔ دنیا کا مال کسی کے پاس ہمیشہ کے لیے رہا ہے نہ رہے گا، یہ مال کا معاملہ ایسا ہے کبھی بھی اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ وہ مال ثابت قدم رہے گا جس کے اندر حلال کی تمیز باقی ہوگی، ورنہ بہت سارے خاندانوں کو آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے کہ حرام کی وجہ سے کل تک کچھ نہیں تھے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائے، گاڑیاں خریدے، لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو بیچ کر کے روڈ پر کھڑے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
جائزہ لیں ان کی زندگیوں کا، یا تو انہوں نے عیاشیاں کی ہے، یا تو پھر اپنے مال کا ضیاع کیا ہے، یا تو پھر سودی لین دین کے اندر اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ جن لوگوں نے حلال طریقے سے مال کمایا ہے، آج بھی 50 سال 60 سال 70 سال کے باوجود بھی ان کے آبا و اجداد کی تجارت کو ان کی اولادیں سنبھالی ہوئی ہیں، مستقل مزاجی سے سنبھالی ہوئی ہے، ان پر کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو میں کہنا مطلب یہی ہے کہ ہم، اللہ نے اگر ہمارے ساتھ بھلائی کیا ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں۔ چوتھی چیز، 2 باتیں اور بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، شاید ہی کہ وقت مجھے اتنا زیادہ نہیں دیا گیا ہے، میں نہیں جانتا کہ میرا وقت کتنا متعین ہے، پھر بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ میرے اور آپ کے سامنے کچھ باتیں آ جائیں۔ اب اس کے بعد آئیے چوتھے پوائنٹ پر ذکر کرتے ہیں، تکبر نہ کریں، تکبر نہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ تم زمین پر انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، جب تم کو زمین پر چلنے کا معاملہ آئے تو اکڑ کر کے مت چلو، تمہاری اکڑ سے نہ زمین پھٹ سکتی ہے نہ پہاڑ ہٹ سکتا ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ولا تمشي في الارض مرحا، بیٹے جب لوگوں کے درمیان میں جا تو اکڑ کر کے مت چل۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کپڑے کو اچھے سے اچھا خرید کر کے پہن کر کے اکڑ کے ساتھ چلتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر کبھی نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ ان میں سے کون؟ ایک یہ بھی ہوگا تکبر کرنے والے لوگ۔ تکبر کرنے والوں کے تعلق سے کہا گیا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آدمی تکبر کرے، اترائے تو وہ اپنے آپ کو نشو و نما نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ لوگ اس کی قدر تھوڑی دیر تک کرتے ہیں، جب اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اتنے کا آدمی ہے، چھوڑو اس کو، رہنے دو اس کے حال۔ اب اس کی قابلیت نہیں ہے کہ اس کو آگے برداشت کیا جائے، یا اس کی طبیعت بھی نہیں کہ اس کی باتوں کو سنا جائے۔ اگر یہ بات میرے اور آپ کے تعلق سے بھی ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو اور اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی میں ادباً گزارش کروں گا کہ جتنی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ اگر اس میں کچھ زیادتی ہے تو وہ میرے نفس اور شیطان کی طرف سے، ان باتوں کا ان وعظ و نصیحت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تکبر والی کیفیت کو اپنے اندر آنے نہ دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، کتنے سخت آدمی تھے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کی چاہت یہ تھی کہ میں 100 سرخ اونٹوں کا مالک بن جاؤں۔ مشرکین کو پتہ تھا کہ ان کی یہ خواہش ہے، جب یہ نکلتے تو بڑے اکڑ کے ساتھ بڑے ہی دمدار طریقے سے نکلتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کر کے کانپ جاتے تھے۔ اور زمانے جاہلیت میں ابھی اسلام نہیں لائے تھے تب بھی ان کا رعب اور دبدبہ تھا، لوگ ان کے نام سے ڈرتے تھے۔ ارے عمر بن خطاب کا نام مت لو، اس کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جب اسلام لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رعب اور دبدبہ باقی رکھا کہ شیطان بھی راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے صحابی جب امارت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس قابل نہیں تھا۔ لوگوں جہاں بھی مجھے یہ دیکھ لیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف کوئی کام کروں تو میرا گریبان پکڑ کر کے کہنا عمر اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔
آج ہے کسی کی ہمت ہمارے صدر صاحب کو پکڑ کر کے بات کر سکے؟ مسجد کے صدر ہوں یا جمعیت کے صدر ہوں یا کسی NGO کے صدر ہوں یا کسی بھی قوم و ملت کا یا کسی بھی پارٹی کا صدر ہو، اس سے کھڑے ہو کر کے بات کر سکتا کوئی؟ اگر بات کرنے کی بھی کوشش کرا تو چیلے چپاٹے چمچے دھکے مار کر کے باہر کریں گے۔ یہ کیفیت اسلام کی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت سے کچھ مال آیا، تمام صحابہ میں چادریں تقسیم ہو گئی۔ جس کے پاس بھی چادر آئی اس چادر کی کیفیت ایسی تھی کہ پورا کپڑا نہیں بنتا تھا۔ حضرت عمر بڑے لہیم شہیم آدمی تھے، ہٹے کٹے آدمی تھے، ان کو بھی ایک چادر ملی اور اس کے بعد وہ کپڑا بنا کر کے پہن کر کے آ گئے، ممبر پر بیٹھے۔ ممبر پر جیسے ہی بیٹھے ایک غریب مسکین صحابی داخل ہو۔ عمر کیا بات ہے، چادر تو ہم کو بھی ملی ہے اور آپ کو بھی ملی ہے، ایک چادر میں ہم جیسے غریب دبلے پتلے آدمی کا کرتا نہیں بنا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا پورا ڈریس بنا ہوا ہے، پورا عبا بنا ہوا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ممبر رسول پر بیٹھے، اٹھ جائیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین سے، وہ امیر جن کی حکومت کا رقبہ اس وقت 7,000 میل تک پھیلا ہوا تھا، مکہ سے لے کر کے ایران تک حضرت عمر کی طوطی بولتی تھی، اسلام کا دبدبہ اور غلبہ قائم تھا۔ حضرت عمر فوراً ممبر سے اتر جاتے ہیں، یہ نہیں اسے بلا کر کے ڈانٹتے نہیں ہیں ڈپٹتے نہیں ہیں، فوراً ممبر سے اتر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں اگر حقیقت کو جاننا ہو، کیونکہ سوال ہوا ہے، اعتراض ہوا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس سوال کو لوگوں کے سامنے رکھوں اور اس بد زنی کو ختم کروں۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے ہیں بیٹے اٹھ جاؤ اور صفائی دے دو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ضرور میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی، جیسے عام لوگوں کے حصے میں چادر آئی تھی ویسے میرے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی۔ میرا دل گوارا نہیں ہوا کہ میرا باپ ممبر نبوی پر جب بیٹھے، امیر ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کے کپڑے اتنے پیوند لگ چکے تھے کہ اب پیوند کی ضرورت بھی نہیں تھی، اتنا بوسیدہ کپڑا ہو چکا تھا۔ میرے حصے کا جو کپڑا تھا میں نے اپنے باپ کے لیے دے دیا، کہا کہ ابو جان یہ دونوں کپڑے ملا کر کے آپ اپنا لباس بنا لیجئے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں جواب مل گیا؟ تو تمام نے کہا کہ ہاں مل گیا، اور جس نے اعتراض کیا تھا اس نے بھی کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ یہ کیفیت حضرت عمر کی تھی۔ جب اسلام سے پہلے یا خلیفہ بنائے جانے سے پہلے ان کا غصہ ناک پر تھا، کوئی کچھ بولتا تو فوراً تلوار نکال لیتے، جیسے کہ سابقہ میں کئی واقعات آپ کے سامنے رکھا، اور کئی واقعات آپ حضرت عمر کے تعلق سے سن چکے ہیں کہ تلوار ہمیشہ تیار رکھتے تھے، میان میں رکھتے ہی نہیں تھے، تیار ہی رہتی تھی۔ کوئی نبی کے تعلق سے گستاخی کرے فوراً تلوار اڑ جاتی تھی۔ تو یہ صحابہ کا منہج تھا، صحابہ کا طریقہ تھا، وہ لوگ غصے کو قابو میں اور کنٹرول میں کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کبر سے بچائے ہوئے رکھتے تھے۔ کبھی انہوں نے حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفۃ المسلمون ہوں، میری بات کو مانی جائے، میری بات سب سے بہتر بات ہوگی۔ بات آگے چلتے ہوئے بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، بیوی کیا کہتی ہے کہ آپ ہمیں مسجد میں جانے سے روکتے ہو جبکہ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں روکا ہے۔ تو حضرت عمر اس بات کو سن کر کے کہتے ہیں کہ اب میری طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے اگینسٹ میں جاؤں۔ فتنے اور فساد کا دور تھا، شروع ہو چکا تھا، تو ویسے وقت میں حضرت عمر نے نہیں روکا۔ آج ہم بار بار بولتے ہوئے الحمدللہ اس ملک کو بنے ہوئے 70 سال سے زائد ہو گئے، اس وقت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں عورتوں کو آنے دیا جائے، آنے دیا جائے۔ لوگ نہیں مانتے تھے، مسجد جائیں گے تو
انتشار ہوگا، اختلاف بڑھے گا، فتنے پڑیں گے، لیکن آج سپریم کورٹ کا آرڈر آنے کے بعد مسلم پرسنل لا کے لیٹر ہیڈ سے یہ اعلان شائع کیا جاتا ہے کہ جہاں بھی مسجدیں بنیں گی وہاں عورتوں کی مسجدیں ضرور بنائیں۔ جب لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول کو نہیں مانتے نا، اللہ ظالم اور جابر حکمران کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ دین کا کام کیسے لینا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ کتاب و سنت کی جب بات آ جائے تو میں اور آپ اپنی گردن کو بچھا دیں۔ تو بہرحال یہ کہنا تھا کہ کبر اور غرور سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ آخری بات میں اپنی بات کو بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ اگر کوئی ہمارا بھائی کسی معاملے میں غلط ہو تو اس کی غلطی کو معاف کریں، یہ نہ کریں کہ اس کی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ بھئی دیکھیے، اگر مجھے ذمہ دار بنا دیا گیا، مسجد کی ذمہ داری یا محلے کی ذمہ داری یا شہر کی ذمہ داری اگر دے دی گئی تو انسان ہونے کی حیثیت سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے۔ اب غلطی ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر بھائی سے زیادہ وہ اپنے بھائی کی اصلاح کیسے کرے؟ اچھے انداز میں کرے۔ اور کس بات کی تلقین کرے؟ اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرے کہ اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا، اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ اگر کسی مومن کو یہ بولا جائے تو وہ ساری دنیا کو چھوڑ دے گا، اس بات کو نہیں چھوڑے گا، اگر حقیقی معنی میں وہ ایمان والا ہوگا تب۔ تو ایک دوسرے کی اصلاح صحیح ڈھنگ سے کیا جائے۔ ایک واقعے کو بات بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مصطح، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، ابو مصطح۔ ان کا معاملہ یہ ہوا کہ جب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لوگوں نے الزام لگایا، یعنی زنا کا الزام لگایا، تو بڑے بڑے صحابہ پریشان تھے کہ معاملہ کیا ہوگا۔ وقت جیسے جیسے بیتتا گیا سارے صحابہ خاموش ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی خاموش ہیں، حجرہ عائشہ میں آ رہے ہیں، بغیر بات چیت کرے کہ جا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ عائشہ کے پاس جب بھی جاتے تو ہنسی و مذاق کرتے، بات چیت کرتے، کچھ چیزیں بولنا ہو بتاتے، کچھ چیزیں حضرت عائشہ پوچھتی بتاتے، رہنمائی کرتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ خاموش ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت ابو بکر بھی آ رہے ہیں، خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، بیٹی کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں اور نکل جا رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ پریشان ہے کہ کیا معاملہ ہوا میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ ضرورت کے لیے باہر نکلتی ہیں، جو آپ کی ساتھ میں جو آپ کی خادمائیں تھیں وہ اچانک اس کا پیر پھسل جاتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ناس ہو اس آدمی کا جس نے یہ الزام لگایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے تم ایسی بات کیوں کہتی؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان میں تمہارے تعلق سے یہ بات بیان کی گئی ہے؟ واقعہ یہ تھا کہ کسی جنگ میں جا کر کے آ رہے تھے، حضرت عائشہ کی باری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں رکھے تھے، ہودج وزنی تھا، حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی، ہودج کے اٹھانے والے یعنی پالکی جس کو آج کے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے، پالکی جو اٹھانے والے تھے، ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اس میں بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی، کسی ضرورت سے باہر گئی ہوئی تھی، واپس آنے تک قافلہ نکل گیا۔ منافق قسم کے لوگ حضرت عائشہ کو دیکھتے ہیں، پیچھے آنے والے صحابی پر الزام لگاتے ہوئے نعوذ باللہ زنا کا الزام تھوپ دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوتا ہے، اسی واقعے کے اندر حضرت مصطح بھی شامل ہو جاتے ہیں، کہہ رہے جو لوگ الزام لگائے تھے ان کی صف میں یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوتا ہے، حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ ببانگ دہل اعلان کر کے کہتے ہیں آج کے بعد میں مصطح کا حقہ پانی بند کر دوں گا۔ خالہ زاد بھائی تھے، ساری ذمہ داری حضرت ابو بکر نے لے رکھی تھی، ان کے گھر کا اناج پانی ساری چیزیں حضرت ابو بکر اپنی ذمہ داری سے ان کو دیتے تھے۔
جب ایسا معاملہ تو انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد مصطح سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہوں، میری کوئی ہمدردی مصطح کے تعلق سے نہیں ہوگی۔ آج ہم لوگ کتنا الزام لگاتے ہیں لوگوں پر، ایک دوسروں پر، کتنی، صدر پر الگ الزام، سیکریٹری پر الگ الزام، خازن پر الگ الزام، کتنے۔ میں اس لیے بار بار مثال دے رہا ہوں کہ لوگ یہی آ کر کے پورے جھگڑے ناپتے تولتے ہیں۔ دنیا کا کہیں کوئی حصہ، کیونکہ ان کی باتیں باہر سننے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں، چلو مسجد ہی ایک جگہ بچی ہے جہاں سارے لوگ سنتے ہیں، ہم ایک بول دیے تو لوگ 10 بولتے رہ جاتے ہیں بعد میں، وہ لوگ لڑیں دو مریں دو، مسجد کچھ بھی ہو دو، ہم کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرے میرے بھائیوں، اللہ کے گھر کو فتنہ اور فساد کا ذریعہ نہ بنائیں، فتنہ اور فساد کی جگہ نہ بنائیں۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کریں، ان کی ہمت بندائیں۔ اگر وہ کہیں غلطی کرتے ہیں تو آپ کی طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت ہے، زبان سے روکیں، نہیں ہے تو خاموشی سے چلے جائیں، کچھ بولے نہیں۔ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد کے اندر اگر کوڑا اور کچرا پڑ گیا، ہم میں سے ہر ایک اپنی دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھیں، چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد حضرات، کبھی ہم نے اللہ کے لیے اللہ کے گھر پر جھاڑو دی؟ اتنی بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم نے صفائی کا کوئی کام کیا مسجد کے اندر؟ پلیٹ پڑی ہوئی ہے اس کو پھینک دیا، کھانا لگا ہوا ہے ایسے ہی بکھرا ہوا ہے اناج، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ذمہ داری لی ہے صفائی کرنے والے لوگوں نے۔ کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے؟ مسجد کی ہر چیز کو دیکھا جائے۔ اگر لائٹ نہیں ہماری طاقت ہے لائٹ ڈالنے کی، کسی کو بولے بغیر ہم لائٹ کا انتظام کر دیں، اللہ ہمارا انتظام کر دے۔ مائک خراب ہے مائک کا انتظام کر دیں۔ اگر طہارت خانے گندے ہیں، ہماری عزت نہیں جائے گی۔ عشاء کے بعد رکے اور مسجد میں کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ آج ہم اللہ کے لیے مسجد کے طہارت خانے دھوئیں گے، اس لیے کہ نمازیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اس جذبے سے اگر کام کریں گے، اللہ کی قسم ہماری مسجدوں میں کوئی جھگڑے نہیں ہوں، ہماری صفوں کے اندر کسی قسم کا انتشار نہیں ہوگا، ہمارے دل حسد سے پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ تو بات یہ بتانا تھا حضرت مصطح کے تعلق سے، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ حضرت ابو بکر ساری جماعت کے سامنے، سارے صحابہ کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں، آج میں نے مصطح کو معاف کر دیا، سابقہ دور میں اس کا غلہ پانی جیسے دیتا تھا، آج بھی میں اس کے ساتھ وہی روش اپنانے کی کوشش کروں گا۔ یہ تھا تقوی اور پرہیزگاری والا معاملہ۔ یہ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر یہ باتیں رکھیں گے۔ اگر اپنے معاشرے کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے شہر کو اچھا اور بہترین بنانا چاہتے ہیں تو ان باتوں کو اپنائیں۔ سب سے پہلی بات، لوگوں سے جب ملے تو اچھی بات کہتے ہوئے ملیں، غصے کو ختم کریں، لوگوں کے ساتھ احسان کریں، بھلائی کا معاملہ کریں، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر کے ساتھ پیش آئیں۔ عورتیں بھی مرد بھی، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو گنوایا ہے یا نہیں گنوایا ہے۔ اللہ اگر ہم نے گنوایا ہے تو اللہ ہمیں اس رات کی فضیلت سے محروم نہ کر۔ الہ العالمین ہمیں اس رات کی سعادتیں فضیلتیں اللہ تو ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم بہت خطا کار ہیں، اللہ تو رحمان ہے، دنیا کا بھی رحمان ہے اور آخرت کا بھی رحمان ہے۔ اللہ دنیا میں بھی تو معاف کرنے والا ہے، اللہ آخرت میں بھی تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اللہ شیاطین کی شیاطینیت سے بچا لے، اللہ فتنوں کے فتنوں سے بچا لے، اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لے، باغیوں کی بغاوت سے بچا لے، اللہ ہر قسم کی شرارتوں سے اللہ ہم تمام
تمام کو بچا لے۔ اللہ اس ملک کے اندر امن و سلامتی پیدا فرما۔ اللہ الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، اللہ کسی بھی قسم کے فتنے اور فساد سے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی تو حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں جوش اور جذبے کے بجائے اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ، ہمیں بردباری کے ساتھ رہنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ اللہ اس ملک کے امن والے شہری بننے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سب سے زیادہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں تیرے عذابوں سے بچا لے۔ اللہ ہم عذابوں کو نہیں سہ سکتے، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم اس قدر کمزور ہیں، ہم اس قدر کمزور ہیں کہ اللہ مٹی کے ذرات کے سختیوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تیرے عذابوں کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تیری آگ بڑی سخت ہے، تیری آگ بڑی دردناک ہے، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں تیری آگ سے بچا لے، اللہ تیرے عذابوں سے ہمیں بچا لے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے جائز کاموں کو قبول فرما، اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، اللہ ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تمام مسلمانوں کے مرد و عورتوں کے دلوں کے اندر تیرے اور تیرے رسول کی محبت کو پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہر ایسے کام سے بچا لے جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ہر اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضامندی کا سبب بنتے ہیں۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جو مقروض ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزگاریاں مہیا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو بے جوڑ ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح جوڑے نصیب فرما، اللہ جو والدین کے نافرمان اولادیں ہیں اللہ انہیں والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ اس رات کے اندر اگر ہم نہیں معاف کیے گئے تو اللہ ہم بڑے بد نصیب ہوں گے، اللہ تو ہمیں اس رات کے اندر معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ آنے والی زندگی میں ہمیں گناہوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے علم و عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما، اللہ ہمارے مدارس اسلامیہ کی تو حفاظت فرما، اللہ تیرے گھروں کی تو حفاظت فرما، اللہ فتنہ اور فساد کے ماحول سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھتے ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ جن لوگوں نے بھی مساجد کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے یا جتنی طاقت کے مطابق جو کچھ بھی کام کیا ہے اللہ ان کے کاموں کو تو قبول فرما۔ الہ العالمین ہماری صفوں کے اندر اتحاد پیدا فرما، اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے، بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، ماؤں بہنوں کے بھی، مردوں کے بھی اللہ دلوں سے حسد کو ہٹا دے۔ اللہ یہ تو تیری توفیق کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اللہ تو ہمارے اندر اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، عفو و درگزر کرنے والے بن جائیں۔ الہ العالمین تو ہماری اس رات کے اندر مغفرت فرما، اللہ قبر کے عذابوں سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ موت کی سختیوں سے اللہ ہمیں بچا لے، اللہ موت کی سختیوں سے ہمیں بچا لے، اللہ موت کی سختیوں سے بچا لے، اللہ قرض والی زندگی سے اللہ بچا لے، محتاجی کی زندگی سے بچا لے، اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج تو نہ بنا، بس تیرا محتاج بنا، اللہ تیرے در کا بھکاری بنا، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا، اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا، اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم بڑے گندے ہیں، اللہ ہم گناہوں کے اندر گند ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے تو اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں تو بچا لے۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے، اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان تمام والدین کی مغفرت فرما، اللہ ان تمام کے والدین پر رحم فرما، اللہ جن کے والدین اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ انہیں قبر میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ ان کی اولادوں کو ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق نصیب
نصیب فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں تو اس دنیا میں رکھ تو ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔